میری بات سنیں ذرا اس لڑکے نے اس کو تو آپ آ جائیں کوئی اقبال صاحب سے کہیں کہ میرے کمرے میں جائیں میری کلاکری ٹوپی جو ہے نا اس کی کلاکری جو ٹوپی میں لیتا ہوں نا ان کو وہ الماری میں ہے تو اس کے اندر میری گھڑی ہے میں اصل میں یہاں ٹائم دیکھتا ہوں اقبال صاحب کو کہیں تو ان کو پتہ ہے ویسے اللہ تو شکر ہے میرے آقا نہیں یہ اقبال صاحب کی یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تیرا شکر ہائے ہائے اللہ ہائے 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 اللہ جزاکم اللہ آپ جو ہے وہ 10 منٹ لیٹ ہو ہی جاتے ہیں وہ تو آپ کو بلایا تھا نا ان کو نہیں بلایا تھا اچھا چلو جی اللہ خیر رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے گزشتہ باب جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ کچھ وضاحتیں جو میں نے دی ہیں اس سے آپ کو جو ہے یہ اب بات سمجھ جانی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خواب کی تعبیر کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ حتمی ہو جاتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کی طرح جو ہے جو تعبیر ہوتی ہے وہ آپ وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں اور خواب جو ہے وہ انبیاء کا وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں کرتے تاکہ جو آنے والے حالات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اگر زیادہ اس طرح کی چیزوں کی جو ہے نا
تعبیر کر دی جائے تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب عنقریب جو ہے وہ آپ کتاب الفتن جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کو میں بہت دفعہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوتا ہے، تو جو روایات ہوتی ہیں نا حدیث کی، ان روایات کی وجہ سے حدیثوں کو آپس میں جو ہے وہ تطبیق دینے کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کہ ان کو جو ہے وہ تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے جو ہے جب آپ اس کا مفہوم نکالیں گے تو وہ مفہوم جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا۔ کمال تو خیر کسی چیز کو حاصل نہیں ہے، لیکن بہت بہتر وہ مفہوم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے روایات ساری کا مطالعہ کیا ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اب اتنی وسیع آ گئی ہے کہ احادیث کو تمام کو اکٹھا کرنا اور اس کے بعد ان میں غور و فکر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو گروہ بندیاں ہیں، بلکہ گروہ بندی تو خیر کوئی بات نہیں، یہ فرقہ بازیاں جو ہیں، فرقہ بازی کے اندر جو ہے وہ اب یہ بات تمام پھیل رہی ہے کہ اپنی جو ایسی حدیث ہو جو زیادہ واضح ہو، اس کے بارے میں تو انداز اختیار ایسا کرنا، لیکن جو ہماری بجائے کسی یعنی اور فرقے کی جو ہے وہ حدیث ثابت ہوتی ہو تو اس کے بارے میں یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی کمزوری کا پہلو جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور یہ کام بڑا آسان ہے کہ حدیثوں کی جو ہے وہ کمزوری کی صورت میں جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور آج کل جو ہے وہ شیخ البانی کی تحریک کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا ذوق جو ہے وہ خاص طور پر اسماء الرجال کا ذوق بنا ہے، اور اسماء الرجال کا ذوق بننے کے بعد جو حدیث کا جو متن ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اسے جو ہے وہ شریعت کے مطابق بنانے کے لیے جو ہے ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وہ معنی لیا جائے جو ان کو تائید دے۔ اب یہ اس دور میں جو نیا کام ہوا وہ یہ ہوگا، جہادی نام سے جو ہے وہ بہت تحریکیں چلیں، آپ ان کے بھی اگر ترجمے دیکھیں تو ترجمے کے اندر جا بجا جو ہے انہوں نے جو ہے جہادی تحریکوں کو جو ہے وہ فروغ دینے کا سامان کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لفظ فرقہ ہے نا، یہ تغلیبی شکل میں تو ٹھیک ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، تو تغلیبی اعتبار سے تو ظاہر ہے جب 73 کو جمع کیا تو اس میں وہ فرقہ بھی شامل ہے جو قرآن حدیث کو شریعت سمجھ کر جو ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اصل میں جو دور تھا نا صحابہ کا یا تابعین کا دور، صحابہ کے اندر تو اس لیے اختلافات کم ہوتے تھے کہ وہ جو حدیث ہمیں درپیش ہے وہ صحابہ کے اندر تو تقریباً حتمی بات ہوتی تھی، یعنی صحابہ کے بعد جو ہے وہ حدیثوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث کوئی نسبتاً کمزور ہے، لیکن صحابہ کے دور میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ خود سنتے یا اپنے قریبی جو ہے وہ اس صحابی سے بات کرتے جس نے جو ہے وہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو جسے ہم مراسیل صحابہ بھی کہتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ حدیث میں بہت عام ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے لیے دین بحیثیت مجموعی جو ہے یہ سارا ہی بڑا قابل قدر ہے، اور اس کے اندر اصل جو مدار ہے وہ کتاب و سنت پر ہے۔ چلیے یہ باتیں جو ہیں اب دیکھیے نا، امام بخاری بسا اوقات یہ چاہتے ہیں کہ نقطہ صرف ایک ہوتا ہے
اور اس ایک نقطے کے اندر امام بخاری نے جو ہے بہت کچھ اشارات کیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جب انہوں نے اشارے کرنے ہوں تو اس وقت پھر وہ ایسی حدیث لے آتے ہیں جو بڑی لمبی حدیث ہوتی ہے، لیکن امام بخاری اس لمبی حدیث میں جو ہے وہ ایک حصہ تو نشاندہی کر رہا ہوتا ہے باب کی، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی امام بخاری کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں، لیکن بعض باتیں جو ہیں وہ صحیح بخاری سے متعلقہ جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں جو میں آپ کو جو ہے وہ زبانی بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم امام بخاری کی طرح بن گئے ہیں، لیکن الحمدللہ امام بخاری کے جو ہیں وہ ایسی شاگردی جو ہے وہ قابل فخر سمجھتے ہیں جو امام بخاری کی جو باریکیاں ہیں ان کو واضح کریں۔ اب یہ ایک عنوان ہے، بڑا چھوٹا سا عنوان ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد کرنا۔ تو اب یہ باب جو ہے اس کے لیے جو حدیث لائے ہیں وہ بڑی لمبی ہے اور اس کے اندر بے شمار نقطے ہیں، تو اس ایسی حدیثوں میں گنجائش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا بھی معنی ہو جس کا احتمال ہو تو احتمال کی صورت میں بیان کر دیا جائے، حالانکہ جو احتمال ہوتا ہے وہ پکی دلیل نہیں ہوتا، صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ دلیل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث بڑی لمبی ہے تو میں کوشش تو کرتا ہوں کہ یہ ایک دن کے اندر اس کی کچھ وضاحت کروں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں یہ 2 دن لگ جائیں گے۔ حدثنا معمل بن ہشام ابو ہشام حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا عوف حدثنا ابو رجائن حدثنا سامرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مما یکثر ان یقول لاصحابہ۔ اب اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو انا یعنی کے معنی ہوتے ہیں کہ مقصد رکھنا، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ خاص طور پر اس وقت جب کہ ایک بات جو ہے وہ اور طرح کی کرنی ہو تو اس کے معنی کے بارے میں ذرا غور کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ دل ہوتا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ میرے سامنے آئے، تو اس لیے وہ اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتے بھی آؤ اپنے خواب سناؤ۔ تو یعنی مما یکثر ان یقول لاصحابہ، یعنی سے یعنی آپ کی مراد یہ ہوتی ہے، مطلب اس طرح سے بات کرتے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ عربی محاورہ ہے، ہمارا اردو محاورہ اور طرح کا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے جو ہے وہ اردو محاورہ اس کا دیکھنا ہونا تو حقیقت یہ ہے کہ نواب وحید الزماں کی کتاب کی طرح کوئی بخاری کی شرح بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس لیے کہ میں بسا اوقات جو چیز سمجھتا ہوں اس کا جائزہ لینے کے لیے جو اردو شروحات ہیں نا میں ان کو دیکھتا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اردو شروحات جتنی بھی ہیں ان کے اندر لوگوں نے اپنے سامنے رکھ لی ہے مولوی وحید الزماں کی ترجمہ و شرح۔ بخاری پر مولوی وحید الزماں نے بہت محنت کی ہے، لیکن ویسے وہ ہر کتاب پر ہی اور مولوی وحید الزماں کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح وہ علوم و فنون سے بھی واقف ہے، یعنی کوئی معمولی عالم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت کم ایسے عالم ہوں گے جو مولوی وحید الزماں کی طرح گہرے ہوں۔ اس لیے ہاں جی کیا لبن گدی کے دودھ کو نہیں، دیکھیے فتووں کو نہ لیجئے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی لوگ صحیح رجحان رکھتے ہیں نا ان کا اسلوب وہ ہونا چاہیے۔ اب کہنے کے تو آپ دیکھ لیں اور جی شیخ البانی تو فاتح خلف الامام کے قائل نہیں ہے، اگر اس انداز سے آپ بات کریں گے تو ہمارے اہل حدیثوں میں تو پھر
شیخ البانی کے بارے میں اگر یہ تبصرہ کر دیا جائے اور 2-4 چیزیں اور بیان کر دی جائیں، وہ سونے کے قائل نہیں ہے، پردے کے قائل نہیں ہے، تو اس میں یہ اہل حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اصل میں اس کو صرف وہ لوگ برداشت کرتے ہیں جو اصل میں بڑے پکے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر جو شیخ البانی کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، جنہوں نے شیخ البانی سے کچھ سیکھا ہے، براہ راست نہیں، براہ راست تو میرے خیال میں اب یہاں چند ایک لوگ ہوں گے، میں ہو گیا، ثناء اللہ ہو گئے، چند ایک لوگ ایسے ہیں جو شیخ البانی سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے. ہاں جی، اس کا نہیں، دیکھیے آپ کو یہ حق نہیں ہے تفردات کا. یہ اصل میں جو علماء تھے نا، پہلے جو بڑے علماء تھے، ان کو حق ہے کہ وہ تفردات بنائیں. اب دیکھیں نا، حافظ اللہ روپڑی کوئی اگر کسی بات پر تنقید کرتے ہیں، یا حافظ محمد گوندلوی تنقید کرتے ہیں، یا حافظ عبداللہ بڈھی مالوی کرتے ہیں، یا اسی طرح جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تنقید میں تو وزن ہے. ورنہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم شذوذ کہتے ہیں نا، وہ ہماری بات جو ہے وہ اپنی شاذ ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو ویسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عبداللہ مولی وحید الزماں کی جو ہے نا شرح، میں نے جو ہے وہ میں نے اور ثناء اللہ نے مل کر اس کی 6 جلدیں ہیں، ایک جلد تقریباً ہم نے مکمل کی ہوئی ہے. اس کے اندر جو بھی غلطی کا امکان تھا یا حواشی کی ضرورت تھی، وہ میں نے اور ثناء اللہ صاحب نے، اور میری بیگم ثناء اللہ کی شاگرد ہیں، وہ اس وقت بخاری پڑھتی تھی ہم سے، اور ہم دونوں جو ہے وہ بخاری کی آپس میں تصحیح کر رہے تھے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وحید الزماں صاحب کی جو کتاب ہے نا، اگر وہ تصحیح کر دی جائے تو کوئی نئی شرح کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نام کمائیں. لیکن اب صورتحال یہ کہ اب نام کمانے کی بات ہو گئی ہے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ میں بعض چیزیں دیکھنے کے لیے جو ہے، میں نے کل پرسوں آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی، نہیں وہ میں نے شاید کس کو کہا تھا کہ اس کی ذرا تلاش کرو، مرۃ الاولیٰ، یعنی یہ اصل میں مرۃ الاولیٰ اس نسخے میں بھی مرۃ الاولیٰ ہے، اور اس کے اندر بھی مرۃ الاولیٰ ہے. جتنے بھی دارالسلام نے چھاپے ہیں نا، ان کے اندر مرۃ الاولیٰ ہے، اب بغیر اسلام کے. لیکن جب میں نے مولی وحید الزماں کی شرح جو ہے وہ دیکھی، ان کے اندر المرہ ہے. تو المرۃ الاولیٰ تو اولیٰ صفت نہیں بنتی مرہ کی. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے علماء کام کر گئے ہیں نا، ان کی کتابوں پر صرف بعض جگہ پر جو ہے وہ ایسی ضرورت ہے کہ آپ الفاظ جو پرانی قسم کے ہیں وہ نئے لے آئیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم شرح کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں ڈرتا ہوں اس دور سے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ جاتے رہیں گے، اور ان کے پیچھے جو لوگ رہیں گے وہ اپنے آپ کو بڑا عالم کہیں گے، بلکہ ایسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علامہ کے نام سے اس لیے جو ہے وہ مشہور کراتے ہیں تاکہ لوگ انہیں بہت بڑا عالم سمجھیں. حالانکہ یہ باتیں جو ہے نا علامہ وغیرہ، یہ ہمارے بزرگوں کو قطعاً پسند نہیں تھی. حافظ عبداللہ صاحب ہوں یا ہمارے والد صاحب ہوں، میں نے تو حافظ محمد گوندلوی کی بھی بہت جو ہے وہ ان کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان کے پاس جا کر علمی باتیں بھی پوچھتا. اور کچھ میں یہ کوشش کرتا کہ چونکہ میرے والد اور حافظ عبداللہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، کہ میں ان سے پوچھتا کہ خاص طور پر تربیت جو ہے دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے. تو ہمارے بزرگ جو ہیں، چونکہ ہندوستان میں جو لوگ پڑھے ہیں وہ تصوف سے واقف ہیں، اور بہت سی چیزیں تصوف کی انہوں نے لے لی ہوئی ہیں اس عقیدت میں کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ تصوف کے امی. اب شاہ اسماعیل شہید کی یہ مولوی عبدالسلام بٹوی مجھے کہا کرتے تھے کہ اصل میں تو شاہ اسماعیل شہید جو ہے اس کی کتاب ابقات پڑھنے والی ہے. اس وقت یہ دعویٰ کیا کرتے تھے مولوی عبدالسلام بٹوی بھی، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا عتیق اللہ صاحب. اب تو خیر بیچارے نابینے ہو گئے ہیں، زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ہاں، یہ وہ عتیق اللہ نہیں ہے جو ہاں نہیں، وہ نہیں ہے. یہ مولانا عتیق اللہ صاحب جو ہے نا، وہ میں نے جو ہے وہ ان کو استاد رکھا تھا جامعہ قدس کے اندر، اور پھر اس کے بعد یہ بے شمار مدرسوں میں، اور ان کو جو ہے وہ 15 سبق دے دیے جاتے تھے. تو اب بتائیے کہ وہ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں. لیکن
پچھلے دنوں آئے یہاں میرے پاس تو حمزہ کہنے لگے یہ تو ہمارے استاد ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس استادوں کے لیے جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے. لیکن صحیح بات ہے کہ اپنے آپ کا ہم تزکیہ نہیں کر سکتے. اللہ جو خوبیاں لوگوں میں ہے وہ ہم میں نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب بات لمبی ہو رہی ہے، ان بیچاروں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہاں جب یہ پڑھاتے تھے، تو اس میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور بھی. تو میں نے پورا سال جو ہے یہ یہاں مقرر کر دیا کہ ان کو جو ہر کھانا ہے نا اس کے اندر گوشت ہونا چاہیے، اور تقریباً آدھا کلو گوشت جو ہے وہ مولانا عتیق اللہ کے لیے مستقل آتا تھا. اور اس طرح دودھ، یہ دو چیزیں جو ہیں مولانا عتیق اللہ کے لیے مستقل اس لیے آتی تھیں کہ اتنی محنت اصل میں اب ان کو عادت پڑ گئی تھی. ہمارے ہاں جو علماء ہیں وہ ایک سبق پڑھانے والے بہت کم تھے. پتہ سبق جو ہے بیچاروں کیا سارا دن اس سبق پڑھانے کے اندر ہی گزر جاتے تھے. چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے خیر کرے، اللہ انہیں صحت دے. میں نے جب اب مجھے آخر میں ملے ہیں تو بالکل نابینا تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں صحت دے. بس میں تو اپنے ساتھیوں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے، ویسے تو الحمدللہ یہ سارے ہی ساتھی ہیں، لیکن علماء کون کون سے ہیں وہ الگ بات ہے. مولانا بشیر انصاری صاحب ہیں تو میرے ساتھیوں میں سے، اور بہت پرانے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 40 سال سے یہ اہل حدیث کے ایڈیٹر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس توفیق دے. میں کوئی اس وقت زیادہ شخصیتوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. مولوی جو ہے نا وحید الزمان کی جب میں نے کتاب دیکھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی تحقیق کریں. پھر میں نے آپ کی کتاب میں سے بھی جو ہے وہ لفظ کہا کہ مجھے بتائیں. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں نے تحقیق کی، ماشاءاللہ یہاں تو بڑے ہمت والے لوگ ہیں کہ جو تحقیق سے ہی گھبراتے ہیں بس. تو اس لیے مجھے خود ہی کرنی پڑی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت جلدی مل گئی. ابھی تو میں نے بہت کتابیں اور دیکھنی تھی، لیکن یہ ہے کہ مولوی وحید الزمان کی جو ہے نا شرح، اس کے اندر المرۃ الاولی ہے. چلیے جی اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اصل میں چونکہ یہ چاہتا ہوں کہ فن حدیث بھی جو ہے وہ ہوتا رہے، کیونکہ میرا مقصود اصل میں آپ کو عبارتیں پڑھانا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو چاہتا ہوں جس طرح فقہ پر میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے تبصرہ کیا ہے، اسی طرح میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس فن حدیث کے جو اہم نقطے ہیں وہ بھی سامنے آتے رہیں. اور امام بخاری کی کتاب میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. آپ فن حدیث کے طور پر لے لیں گے امام بخاری اب قریب نظر آتے ہیں، اور فقہ کی بات کریں تو اس میں اباقرہ، یعنی میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں، اباقرہ جمع ہے تو امام بخاری یہ نظر آتے ہیں. تو بہرصورت اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو لے گیا، اور ہمارے جیسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. بس اللہ ہمیں معاف کرے، کبھی ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں ذلو با ذلو میں. چلیے اللہ توفیق دے ہمیں. تو میں بھی اب میں ایسا نہیں چاہتا کہ ملامت ہو، لیکن میں جو ہمیشہ جو ہے وہ توجہ دلاتا رہا ہوں دارالسلام والوں کو کہ یہ کام جو ہے نا یہ فلاں شخص کے کرنے کا ہے. اور اس کے اندر میں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا، اور بلکہ دارالسلام نے جو مولوی حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید کی تفسیر کروائی ہے، میں نے اصل میں جو مجمع ملک فہد ہے نا اس کے اندر مولانا عبدو صاحب کا قرآن مجید پیش کیا تھا. چونکہ میں تو وہاں نہیں رہتا تھا، میں تو گیا اور ایک ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ آپ چھاپ دیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا قرآن مجید ہو جو مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا جو تھے ہاں جنہیں جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ الہند ہے محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہما. تو اس کے اندر چونکہ ان کے اندر عقیدے کی بہت غلطیاں تھیں، کیونکہ یہ لوگ تو ماتریدی ہیں، بلکہ اشعری ہیں، یہ ماتریدی ہیں. تو اس لیے وہ جو چیزیں ہیں سعودی عرب کو برداشت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ یہ ایک قرآن مجید سب سے اچھا ہے، لیکن تاجر آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ چھاپ دیا تو میرے لیے کیا ہوا. تو اس لیے حافظ صلاح الدین صاحب کو کہا کہ 1 سال کے اندر تفسیر مکمل کرو. اب یہ بتائیے کہ پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ دماغ تو تیز نہیں ہوتا.
دماغ تو وہی رہتا ہے. اب 1 سال کے اندر قرآن کی تفسیر بتائیے. اسی طرح جو ہے ان کی اکثر کتابیں جو ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے، اب یہ بخاری کی جو کتاب ہے یہ میرے خیال میں یہ بھی آپ کے پاس بھی ہے، یہ دارالسلام کی ہے. تو اس لیے میں نے اس کتاب میں دیکھا تھا وہ لفظ مرہ، تو یہاں بھی الف لام کے بغیر تھا. تو یہ کتاب جو میرے سامنے ہے وہ یہ دارالسلام کی ہے. یہ میں نے اپنے سامنے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس پر جو ہے وہ شاید شیخ ابن باز کی بعض تعلیقات ہوں، کیونکہ ابن حجر کے بارے میں کوئی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سنی نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے جو اہل حدیث ہیں انہوں نے تو ابن حجر کو یہاں امام بنایا ہوا ہے. تو ابن حجر کے اندر بات، ابن حجر کو معمولی آدمی نہیں ہے. آپ کو شاید پتہ کہ نہیں، یہ چیف جسٹس تھا، یعنی قاضیوں میں یہ سب سے بڑا قاضی یہ تھا، چیف جسٹس. اور ظاہر ہے کہ جو جج ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو جو اونچی عدالتوں کے جج ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں. ہمیں تو موقع ملا ہے عدالتوں میں جانے کا، تو عدالتیں بھری ہوتی ہیں وکلاء سے، اور ان کے پاس جو ہے وہ 80 کیس ایک جج کے پاس، ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کے پاس. تو ہم حیران رہتے کہ 80 کیس جو ہے ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی آرڈر لکھوانا ہوتا ہے. مختصر ہی ہو، ہاں یہ ہو کہ یہ پیش ہے اور یہ پیش نہیں ہے، حاضری لگاتے ہیں پہلے. اور اس وقت واقعی نظر آتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جج عام شخص نہیں ہو سکتا. اب تو ہر سفارشی بنتے ہیں، لیکن پہلے صورتحال یہی تھی. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ سفارشی ہیں. تو اس لیے جو کرپشن ہے وہ اوپر کی عدالتوں تک پہنچی ہوئی ہے. چلیے اب آپ جو ہے وہ ذرا پڑھیے. تو میں نے کہا یہ محاورہ، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکثر اپنے صحابہ سے کہتے، اکثر اپنے صحابہ سے کہتے کہ، بلکہ اکثر نہیں بیشتر دفعہ، کیونکہ اکثر تو تقابل کے لیے آتا ہے نا، بہت دفعہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ سے کہتے کہ کوئی اپنا خواب بیان کرے. تو اب یہ محاورہ جو ہے یعنی کا آگے ہے یہاں. چلیے جی، ہر رعا احد منکم من رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ قال فیقص علیہ ما شاء اللہ ان یقص. تو پھر آپ جو ہیں اس کی تعبیر کرتے، یعنی اس خواب کو بیان بھی کرتے، اور یہاں تو بیان کی بات ہے، اس خواب کو اس طرح بیان کرتے جیسے اللہ نے چاہا. یعنی بہت اچھے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس خواب کو جب بیان کرتے تو آپ کا بیان تو ویسے ہی آپ جامع الکلم آپ کا امتیاز ہے. تو اب یہ ہے کہ عبارت بھی ان کی اتنی شاندار ہے. یہ ساری عبارتیں جو حدیث کی ہیں تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارتیں ہیں، یا صحابہ نے جو ان سے سمجھا ہے. صحابہ کے بعد تو یہ جو ہے وہ مراسیل صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو مرسل حجت نہیں ہے. بہت شرطوں کے ساتھ بعض مرسل جو ہے وہ ان کو حجت بنایا گیا ہے. چلیے میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پوچھتے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا، یا آپ جو ہے وہ خود بیان کرتے ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہتا. تو دونوں مفہوم اس کے بن سکتے ہیں، یقصہ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاتٍ، اور بے شک آپ نے جو ہے ذات غداتٍ، ایک صبح جو ہے وہ آپ نے کیا کہا. یہ ذا کا جو مذکر ہے یہ ذو ہوتا ہے، تو اس لیے ذو کی جو ہے وہ جمع ہے الو، اس مادہ سے نہیں ہے، لیکن جو ذات کی جمع ہے وہ اس مادہ سے ہے. یہ مؤنث ہوتا ہے ذوات. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے جب استاد جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے، جو کہ میں ظاہر اپنے باپ سے تو میں نے تربیت بھی لی ہے، عادتیں بھی لی ہیں،
تو اس لیے میں بھی غلطی برداشت نہیں کرتا، اور اگر مجھے خود کو چیز سمجھ نہ آئے تو پھر میں فوراً جو ہے کئی کتابیں دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ آ جائے، اس لیے کہ پھر اور کو وقت جو ہے میں کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤں گا، یہ تحقیق ہوگی نہیں۔ اچھا جی، بَإِنَّهُ، ہاں جی، آپ نے ایک صبح کہا، کیا کہا؟ اِنَّهُ أَتَانِ اللَّيْلَةَ آتِيان، میرے پاس جو ہے وہ رات کے وقت دو آنے والے آئے۔ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن دیگر روایات سے یہ تشریح ہوتی ہے کہ یہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِی، اور انہوں نے جو ہے وہ ابتعثانی، مجھے جو ہے وہ حقیقتیں بتائیں۔ اصل میں ابتعاث، یہ مبتعث جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں مبعوث، یہ مبتعث کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، تو ابتعثانی جو ہے باب افتعال ہے، یہ مطلب اسی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ تو اس لیے خواب جو ہے چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہی انہیں خواب جو ہے وہ، اب یہ خواب جو ہے وہ اللہ نے اس غرض سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ لے کے جائیں اور اس کو پھر بعد میں بیان کریں۔ یہ جو مبعوث کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی حکمران کی طرف سے یا کسی بڑے کی طرف سے جائیں اور پیغام رسانی کر کے آئیں، تو اس کو اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں مشن، اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب جو مبتعث ہے اس کی مراد یہ ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے فلاں جگہ سے آتی ہے، تو مشن والا لفظ بھول گیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ مدینہ یونیورسٹی میں جو ہم نے بنائی تھی اپنا طلبہ کی یونین، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، اس کے اندر لفظ آ گیا تھا یہاں مشن کا ترجمہ ہم نے ابتعاث کا ترجمہ کیا تھا، لفظ بیسا ہم نے دیا تھا اپنے نام میں عربی، اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا انگریزی میں وہ مشن کیا تھا۔ چلیے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ باہر صورت یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی میرے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کام کرنے کی توفیق دے، لیکن ساتھ ہی میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے کوئی تکبر کی بات یا کسی کے بارے میں کینے کی بات ہے اللہ تعالیٰ میری دور کر دیں۔ تو دعا تو میں کرنی چاہیے نا جی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دو آئے، تو دونوں آ کر یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلیے، ان طریق۔ اچھا، وَإِنَّهُ کا نہیں، اگر کیا ہے وَإِنِّي وَإِنِّي اخْتَلَقْتُ مَعَهُمَا، یعنی یہ حمزہ وصلی ہے، اور میں ان کے ساتھ چلا، کیونکہ اصل میں یہ کوئی نئے آدمی تو تھے کوئی نہیں، یہ دونوں ہی اصل میں آپ کو بتاؤں کہ وہی لانے والے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی ہے وہ جبرائیل بھی لاتے تھے اور بعض دفعہ جو ہے میکائیل بھی لاتے تھے۔ یہاں آپ کو بتاؤں کہ اس حدیث کے الفاظ کی طرف غور کیجیے، اس حدیث میں کہیں خواب کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے جو جائزہ لیا تھا نا، وہ معراج کی رات تھا، کیونکہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے نا، وہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، بہت لمبا جائزہ ہے پورے جنت کا، دوزخ کا۔ اس لیے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے ہیں تو آپ کے اندر انسانی صلاحیتیں نہیں تھیں اس وقت، اس لیے کہ انسانی صلاحیتوں سے تو آپ آسمان بھی نہیں گزر سکتے، اس لیے کہ انسان تو اتنا تیز نہیں چل سکتا، اگر آپ میزائل کے اندر کسی کو بٹھا دیں تو کیا بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، چاند سب سے قریب ہے۔ یا اب دیکھیے کہ آپ نے جن لوگوں نے اس وقت جو اپنی جان جو ہے وہ، ہاں جی،
سینے کا آپریشن جو ہے وہ اصل میں باتیں بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو ملکہ نبوت کے جلا کے لیے ہے۔ ہاں جی، وہاں کا صاحب برداشت کرنے کے لیے تھا شاید معراج کے لیے؟ نہیں، اللہ کے رسول جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی میں نے اس لیے کہا نا کہ اگر یہی کرنا تھا تو اللہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی اللہ کو دیکھ، اس دن ہم اللہ کا دیدار کیا کریں گے، وہ ہمارا عید کا دن ہوگا، لیکن یہ وہاں ہم دیکھیں گے۔ اور معتزلہ جو ہے وہ اصل میں اسی کی تعویلوں میں مر گئے ہیں۔ دو ہے، جا وہ ہے بچپن میں، وہ ہے نبوت کی قوت کے لیے، دوسرا ہوا ہے معراج کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، میں اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس بارے میں تاریخی کتابوں کا بھی، چونکہ میں ایسا استاد رہا ہوں جس نے کوئی ایک فن نہیں پڑھایا، چونکہ کہ اس فقہ کی تحقیق کرتے بھئی اگر حدیث جو 1400 سال ہو گئی ہے، صحابہ بیان کرنے والے ہیں، تابعی بیان کرنے والے ہیں، اس حدیث کی تو آپ تحقیق کرتے ہیں، اور جو فقہ ہو اس کی پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سا پہلو ان کے سامنے تھا۔ مجتہدین کے سامنے، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک پہلو ہوتا ہے، جب نبی بات کرتا ہے تو جامع القلم ہوتا ہے۔ اس لیے میں جو ہے وہ حدیث ہمیشہ مطالعہ کرتا ہوں، مجھے فقہ کی کتابیں جو ہے مسئلہ دیکھنے کے لیے کبھی پسند نہیں آئیں، دیکھتا ضرور ہوں تاکہ معلوم ہو جائے علماء کے اقوال کیا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا علم اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے عاجز لوگوں میں شامل کر لے، اور مجھے یہی ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، کہ اللہ مجھے تو ایسا جو ہے وہ علم دے جو برابر جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے۔ چلیے جی، اللہ اکبر، کوئی بات بھی بیان کرے نا تو ایسی گھڑی تو بھاگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خواب جو ہے نا، اس کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے کہ خواب ہے، اس لیے بعض لوگ جو ہیں ویسے تمام خواب جو ہیں وہ معراج کی رات کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن معراج کا جو سفر ہے وہ خواب نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو خواب کے ذریعے سے دوبارہ دکھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت بیت المقدس جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر بیت المقدس کو سامنے کر سکتے ہیں تو خوابوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو باتیں دکھی تھی، اصل میں تھوڑی تھوڑی باتیں اگر جمع ہوتی جائیں تو بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں امام بخاری حدیث کو لمبا لے آئے لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ خواب تھا۔ چلیے اب اتانی اللیلۃ آتیان سے مراد کیا ہے؟ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ بات ہوتا ہے، ہم تو جو بات ظاہری ہے جب اس میں بیان نہیں ہوا کہ یہ جسمانی جو ہے وہ سفر ہے تو ہم نہیں کہیں گے، ہم جو ہے وہ چیزیں جو جن میں وضاحت آ گئی ہے جسمانی سفر کی، ہم وہ چیزیں تو بیان کرتے ہیں، اور جن کے اندر یہ وضاحت نہیں آئی ہم کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ جسمانی سفر ہو اور احتمال ہے کہ یہ خواب ہو۔ چلیے جی، بارسط حدیث پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ اس لیے بڑا قیمتی ہے کہ اس کے اندر تمام پہلو، یعنی اب دیکھیے نا جس طرح امام بخاری ایک حدیث کو بار بار بیان کر کے اس کے باریک سے باریک پہلو بیان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا معمہ بن گیا ہے، یعنی بخاری کی شرح کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ شرح کرتے ہیں وہ اپنے سامنے مولوی وحید الزماں کی شرح رکھ لیتے ہیں اور تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ڈالا، اور میں نے دیکھا کہ بعض عبارتیں جو ہیں وہ مولوی وحید الزماں کی ہیں۔ میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ محنت تو کی ہے نا انہوں نے۔ اب مجھے پتا ہے کہ جب میں نے اور ثناء اللہ صاحب نے یہ مولوی وحید الزماں کی کتاب پر محنت کی تھی، اصل میں ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ نام نہیں تھا، ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ کسی طرح ہم جو ہیں وہ مولوی وحید الزماں کی ہم نے بخاری سب سے بہتر دیکھی تھی، اور ترجمہ جو ہے وہ میں ابھی تک کہتا ہوں کہ جو مولانا اشرف اللہ واشق سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہے اور کوئی شرح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس اشرف اللہ واشق پر کتنے علماء کا کام ہے، اس کے اوپر مولوی سلیمان کیلانی کا کام ہے، پہلے کام انہوں نے کیا تھا، مولانا عطاء اللہ صاحب نے ان سے کروایا تھا، اس کے بعد پھر مولانا وحید الزماں جو ہے، وحید الزماں کہتا ہوں سید بدی الدین شاہ راشتی، انہوں نے اس کو دیکھا تھا۔ اب کیسے دیکھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے تاریخ کا پتہ ہے،
اس کے بعد پھر جو ہے شیخ اشرف صاحب نے جو ہے وہ مولانا عبدو صاحب کو مستقل جو ہے اس کام کے لیے رکھ لیا، اور میرے خیال میں ظاہر ہے تنخواہ بھی دیتے ہوں گے، تو علماء کی تنخواہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مولانا عبدو صاحب نے اس زمانہ میں جو ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 8-10 سال میں ہوا ہے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ 10 سال کہہ لیں تو میرے خیال میں وہ بھی پورا نہیں ہے، کیونکہ مجھے ان کے سالوں کا علم نہیں ہے، تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن مولانا عبدو صاحب جیسا عالم جو ہے اس کا ترجمہ کرے پھر بات اور ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے مولانا عبدو صاحب کے برابر قرار دیں، حقیقت یہ کہ نہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ مولانا عبدو صاحب کی بات جو ہے، میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو اشرف الحواشی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، پہلے اپنی حیثیت دیکھیے کہ جو آپ تبدیلی کریں گے وہ آپ کی غلطی ہوگی یا مولانا عبدو صاحب کی غلطی۔ چلیے جی جو بھی ہے میں تو حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں بڑا ہی حساس ہوں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ تدریب الراوی کا میں نے آپ کو بتایا کہ تدریب الراوی کا جو ہے میں نے ترجمہ کرایا، اور پھر اس کے بعد 2 سال جو جامعہ ام القرآن کا پی ایچ ڈی تھا، اور میرے خیال میں ان دنوں ان کو جو ہے وہ تنخواہ جو ملتی تھی 50,000 سے کم نہیں ملتی تھی، یہ بہت سالوں کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے اس کی نظر ثانی کروائی، انہوں نے عبارتیں صحیح کرنے کی بجائے ایک پلندہ پورا نکال کر جو ہے غلطیوں کا مجھے دے دیا، تو میں نے وہ پلندہ جو ہے جو غلطیوں کا وہ پھر دیا سید مجتبیٰ سعیدی صاحب کو۔ تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے قابل ہیں، میں تو اپنے آپ کو ترجمے کے بھی قابل نہیں سمجھتا، لیکن بات جو انسان کے پاس ہے اس کو پہنچانا چاہیے اور اپنے اوپر اس حد تک اعتماد ہونا چاہیے، ورنہ یہ نہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ ممکن ہے۔ چلیے جی اب یہ ہے کہ آگے بڑھیے، تو اب کیا ہے کہ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُسْتَجِعٍ، اور ہم جو ہے وہ جب گئے وہاں تو ہم نے جو ہے وہ ایک شخص لیٹا ہوا دیکھا، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ، اذا یہ فجائیہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ، تو ناگہاں ہم کیا دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ با محاورہ ترجمہ، تو ناگہاں ہم نے ایک دوسرے شخص کو قائم علیہ بصخرۃ، جو ایک پتھر لے کر جو ہے وہ کھڑا تھا، لیکن صخرہ سے مراد پتھر نہیں ہوتا، اس سے مراد چٹان ہوتی ہے، مطلب پتھر چٹان کی طرح کا پتھر تھا، کوئی چھوٹا پتھر نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ جو ہے عربی بولتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میرے گردوں میں صخر ہے، دیکھیے ہاں مجمی ہے، ہاں جی آپ کو پتہ ہے یہ جو تاج العروس والا ہے اس نے عربی بن کر شادی کی تھی، اس عورت کو جب پتہ لگ کہتا ہے یہ چراغ کشتن، وہ لفظ بولا، بیوی کو کہا کہ چراغ ختم کر دو، ظاہر ہے کہ میاں بیوی تھے، اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے، تم تو فارسی ہو، نہیں یہ لفظ تھا اقتل السراج، اس کا ترجمہ کیا جو فارسی محاورہ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اقتل السراج ہمارے ہاں کوئی عربی محاورے کوئی نہیں ہے، بتا دیں تاج العروس اس کی یعنی شرح جو ہے قاموس کی پتہ نہیں وہ مختلف اس کے چھاپے ہیں، کوئی 20 جلدوں میں ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ چلیے جی تو اب کیا ہے کہ گویا کہ ایک ایسا پتھر تھا جو چٹان بہت بڑا پتھر تھا، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ، اور ناگہاں وہ شخص جو ہے وہ جھکتا تھا اس یعنی مطلب ہے پتھر کو لے کر، مقصد یہ ہے کہ جب یہ پتھر اس کے پاس جو اصل میں اس نے اپنے آگے آئے گا کہ اس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے تھے، تو وہ جھک کر جو ہے وہ پتھر لیتا تھا، تو اس لیے یہ بھی لفظ یہاں لے آئے ہیں، اور اپنے اس کے سر کے لیے لے آتا تھا، مطلب جھک کر پتھر، اور پتھر بھی جیسے آپ کو بتایا نا کہ وہ چٹان کی طرح کا پتھر ہوتا تھا۔ اب ایسی چٹان کی طرح کا اگر پتھر آپ کہیں مار دیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک جگہ پر زخم لگے، وہ تو پورے سر کو لے لیتا ہے، اور سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، سر بھی اور سارے منہ وغیرہ سب کچلے جاتے ہیں۔ فیصلغ راسہ،
تو وہ اس کا سر جو ہے وہ کچل دیتا تھا. تو اب اس لیے میں نے جو ہے وہ جیسے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کے بارے میں نے مولوی وحید الزماں کو دیکھا ہے. انہوں نے ترجمہ زیادہ بہتر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سر کچل دیتا تھا، لیکن جو اور میں نے ترجمے دیکھے تو ان کے اندر تھا سر توڑ دیتا تھا. لیکن یہ سر توڑنا وہ ترجمہ نہیں ہے جو اصل میں مولوی وحید الزماں کے ترجمے کو چھوڑ کر حقیقت وہی بات ہے کہ مولوی عبدو صاحب کا ترجمہ چھوڑ کر جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ یہ لفظ زیادہ بہتر ہے. لیکن چلیے آپ ذرا آگے چلتے ہیں. ہم تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے اس لیے کہ میں گھر کا بیدی ہوں. جی اب آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ یہ جو بخاری کی شرح آئے گی، اب بیچارے جو عزیز عبیدی صاحب جو ہیں ان کی شرح کا مصنف ہوگا وہ، تو اس لیے لیکن لوگ اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں. تھوڑی سی تبدیلی آئی. یہ مولوی وحید الزماں کی جتنی کتابیں ہیں نا ان پر اکثر کے اوپر مولوی وحید الزماں کا نام نہیں ہے، لیکن بخاری کی شرح پر اس لیے ہے کہ وہ بہت تفصیلی ہے. مولوی وحید الزماں کا نام ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدل کر جو ہے کہ خاص طور پر جو بڑے شاندار مطلب چھاپنے والے ہیں، اکثر نسائی ہو گئی، ابو داود ہو گئی، اسی طرح اس لیے کہ میرے پاس مولوی وحید الزماں کے کئی ترجمے تھے. والد صاحب نے ان کے سیاستہ، ان کا صرف سیاستہ کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے موطا امام مالک کا بھی کیا ہے. تو وہ بھی میں نے اپنی پڑھائی کے دوران میں ان چیزوں کو دیکھا تھا. جی میں آپ کو بتاؤں یہ ان کے بھائی تھے. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عون المعبود ہے اس کے اوپر کس کا نام ہے؟ نہیں، شرف الحق کا نام ہے. شمس الحق کا نام نہیں ہے. لیکن بڑا عالم جو تھا وہ شرف الحق تھا، شمس الحق. شمس الحق کا یہ اصل میں کام ہے اور چھاپا ہے انہوں نے اپنے بھائی کے نام سے. یعنی جو ان کے بھائی ہیں نا ان کا نام ہے شرف الحق. تو مجھے تو مولانا شرف الحق اور مولانا شمس الحق دونوں کا بہت پتہ ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں حافظ اسماعیل کے ساتھ سارے لوگ آتے تھے اور ہمارے گھر میں جو تھے باہر غسل خانے بھی تھے اور باہر جو ہے وہ کمرے بھی تھے مہمانوں کے لیے، تو اس میں ٹھہرتے. سید بدر الدین شاہ راشدی، مجھے پتہ دنوں کے دن جو ہے یہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ سب کے لیے تھا. بلکہ ایک بات جو ہے تھوڑی سی آپ کو دل لگانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ مولانا عبد الخالق رحمانی یہ حافظ صاحب کے خاص ساتھی تھے، لیکن اس طرح کے ساتھی تھے کہ حافظ اسماعیل روپڑی نے کراچی میں جو ہے وہ ان کو اپنا رکھا ہوا تھا کہ جہاں کہیں تقریر انہوں نے نہیں کرنی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ اسماعیل نے بڑے لوگوں کو تیار کیا، تو مولانا عبد الخالق رحمانی. لیکن مولانا عبد الخالق رحمانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ بخشے اور بہت بڑا مقام دے. صاف سی بات ہے ہم تو اپنے جو پیش رو ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں ان کا جب باہر آتے تو اکثر ظاہر ہے کہ ہم نکلتے. حافظ اسماعیل باہر نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں ہوتے بھی تھے کہ نہیں. باہر آئے تو مجھے کہتے تھے اچھا فوراً جاؤ اندر جا کر جو ہے وہ اپنی ماں سے کہو 1 درجن انڈے میٹھے اور 1 درجن جو ہے وہ نمکین. تب یہ بات میں جا کر حافظ اسماعیل سے کہتا کہ عبد الخالق رحمانی ہے. اور ان کے والد جو تھے بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبد الجبار کھنڈیروی. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو ہے وہ حافظ اللہ روپڑی کے خاص شاگرد ہیں یہ، اور اسی لیے میرے والد صاحب کو سمجھتے تھے وہ اپنے برابر. تو اس لیے میرے والد صاحب کو وہ خط و کتابت رکھتے تھے اور اکثر وہ مسائل اس انداز سے پوچھتے کہ جیسے امتحان لینا ہو. یعنی مسائل پوچھتے لیکن اس انداز سے. تو والد صاحب بہت بیمار تھے جب ان کا ایک خط آیا اور انہوں نے کچھ گرامر کے بڑے نازک مسائل تھے اس کا فرق پوچھا تھا. تو کسی وقت اور انشاءاللہ میں آپ کو مسئلہ بھی بتا دوں گا. تو والد صاحب کہنے کہ یہ خط اس طرح اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میرا امتحان لے رہے ہیں میں تو بیماری کی حالت میں امتحان لینے کے قابل نہیں ہوں. تو اس طرح لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ والد صاحب کا خط بہت شاندار تھا. آپ دیکھیے اصول اکبری اس کے شروع میں 20-25 صفحے ہیں والد صاحب کے ہاتھ کے عربی زبان میں، ایسے جیسے کہ کاتب لکھتے ہیں. تو پھر بعد میں نے لکھی ہے ساری. میرا خط پہلے گندا تھا، پھر بعد میں اس کو ختم کرتے کرتے میرا بھی خط بہت اچھا ہو گیا. تو بارست اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو آپ کو میں نے جو ہے وہ اور باتیں بڑی ہو گئی ہیں تو وقت گزرتا جاتا ہے. چلیے جی اب یہ ہے کہ ان کا فیتا داہ الحجرو،
تو جو پتھر ہے نا جب وہ سر کو چل دیتا تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکتا ہوا دور چلا جاتا. تو اب یہ جو ہے نا یہ اس پتھر کو جو دور چلا جاتا اس کو وہ جو اوپر کھڑا تھا نا وہ جب پتھر دور چلا جاتا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے پیچھے جاتا اور اس وقت واپس آتا جب اس کا صحیح سر جو ہے دوبارہ صحیح ہو جاتا. اچھا جی، اب یہاں لکھا ہوا ہے، میں نے ترجمہ آپ کو پہلے کر دیا ہے کہ ہا ہونا کا معنی یہ ہے کہ وہ دور چلا جاتا تھا پتھر. فا یتبع الحجرہ، تو وہ پیچھے پتھر کے نیچے جاتا. یہاں اس نے حجر کہا ہے، پہلے صخر کہا ہے. چلیے وہ پتھر کے پیچھے جاتا تو فیاخذہ، اس پتھر کو جو ہے وہ پکڑ لیتا. فلا یرجع الیہ حتی یصح راسہ، وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹتا تھا، یعنی اس وقت واپس لوٹتا تھا جب کہ اس کا سر صحیح ہو جائے اور ایسا بن جائے کما کان، جیسا کہ تھا. ثم یعود الیہ، پھر دوبارہ یہی کام کرتا. فیفعل بہ مثل ما فعل، یہ ہے المرہ جس نے مجھے تشویش میں ڈالا ہوا تھا. تو میں نے بتایا مولوی وحید الزمان نے میری تشویش دور کی ہے. تو المرۃ الاولی ہے یہ لفظ، اور حالانکہ آپ کے پاس جو بخاری ہے اس میں بھی یہ دونوں اصل میں دارالسلام کی ہیں. بس میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میرے مشورے کو جو ہے وہ کبھی اہمیت نہیں دی. تو جب میں مشورہ دیتا تو مجھے بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں آپ مشورہ نہیں دیا کریں، اس لیے کہ آپ سے وہ مشورہ اس لیے مانگتے ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف کرنا ہوتا ہے جو آپ مشورہ دیں گے. وہ کہتے بھی تھے، کہتے تھے کہ آپ کا مزاج علمی ہے، میں تاجر ہوں. میں نے تدریب الراوی جو ہے ان کو کہا چھاپ دیں، اس کو تیار نہیں ہے چھاپنے کے لیے. جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیے خوبیاں بھی بہت ہیں، بڑی خوبیاں ہیں. میں اگر اس کو بیان کروں، لیکن یہ ہے کہ اب تو ایک چیز ہی بیان کی جا سکتی ہے. تو مجھے جب خاص طور پر یہ غلطیاں بڑی بڑی جب میں دیکھتا ہوں نا پھر مجھے تکلیف پہنچتی ہے. بلکہ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی کتاب بھی دیکھی، حافظ عبدالستار حماد کی. جی ان کی بھی دیکھی، ان کے اندر بھی وہی غلطیاں ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے سامنے جو ہے وہ وحید الزمان کی بخاری لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر بھی اب وہاں بھی الف لام کے بغیر ہے مرہ. جی یہ ادھر سے کاپی پیسٹ کر دیتے جو ان کے پاس کمپیوٹر میں پڑی ہوتی ہے نا اسی کو اٹھا کے لگا دیتے. جی چلیے جو کچھ بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا نام ہے تو بات تو ان پر آئے گی. جی اب محدث میں کوئی بات اگر آ جائے میں تو اس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، آتی تو مجھ پر ہی ہے. جی چلیے جی آگے. ثم یعود الیہ، پھر دوبارہ لوٹتے اور اسی طرح کرتے جس طرح پہلی دفعہ کیا تھا. پھر میں کہتا قلت لہما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، یہ نبی اکرم خود بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر موقع پر سبحان اللہ کہتے. جب کوئی تعجب کی بات ہو تو اس کے بارے میں سبحان اللہ کہنا چاہیے. ما ہاذان، یہ کیا کر رہے ہیں دونوں، یعنی ما ہاذان یہ دونوں کون ہیں؟ کالا، تو نبی وہ کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی آپ نے فرمایا، یہ نبی، یہ کالا سے مراد آپ ہیں. اور قالا لی، ان دونوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ انطلق، چلو چلو. مطلب ہے کہ چونکہ فرشتے آپ کے معروف فرشتے تھے اس لیے آپ جو ہیں وہ اصرار نہیں کرتے تھے، لیکن انسان جو ہے وہ بے صبر تو ہوتا ہی ہے نا. چلیے خیر. جی ہاں، میں صرف اعتماد کے لیے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جب بھی میں تدریس کرتا ہوں تو مجھے اپنے والد صاحب کی یہ بات یاد آتی ہے کہ جب تک ایک شخص جو ہے کسی چیز کو اتنی گہرائی میں نہ سمجھ لے کہ وہ 50 طریقوں سے بیان کر سکے تو اس وقت تک اسے استاد نہیں بننا چاہیے. اب یہ مزاج جس کا ہو کہ 50 طریقوں سے، والد صاحب کی حالت یہ تھی کہ کمزور سے کمزور آدمی، اب میں جو تھا وہ میں نے میزان معیشت بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی جب مجھے کافی پر لگا دیا.
یہ میں اس قابل تھا ہی کوئی نہیں. تو اب والد صاحب کیا کرتے تھے, وہ عبارت جو مشکل ترین ہوتی ہے والد صاحب مجھے اس کے 3 معنی بیان کر دیتے تھے. تو اس لیے بڑے علماء, حالانکہ شہرت والد صاحب کی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شہرت تو ساری عبداللہ صاحب کی تھی, اور والد صاحب تو ان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے, وہ امرتسر میں ہوتے تھے, اور ان کو شہرت پسند نہیں تھی. حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, شہرت پسند نہیں تھی. میں اب یہ آپ لباس پہن کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں. حافظ عبداللہ صاحب کو بھی دیکھیے تھے, ان کے اوپر صرف ایک ململ کی قمیص ہوتی تھی, اور وہ بھی ڈر کی ہوتی تھی. انہیں حافظ صاحب کو دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا تھا یہ بہت بڑا عالم ہے. چلیے اچھا جی, اب چلیے آگے پڑھتے ہیں جی. اچھا پھر دوبارہ آتا تو ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں دونوں نے کہا کہ چلو, تو پھر ہم تینوں چلے. فانطلقنا فاتینا علی رجل مستلقن لکفاہ, ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گدی کے بل چت لٹا ہوا ہے. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ, اور ناگہاں ایک دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے جی. بِقَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ, قلوب کہتے ہیں جی آنکڑے کو, آنکڑا. آنکڑا اصل میں ایک بڑا ہوتا ہے آنکڑا جو تیز ہوتا ہے, اور وہ تیز ہونے کی وجہ سے اس کو آنکڑا کہتے ہیں, اور لوہے کا آنکڑا. وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ, اور جو آدمی لٹا ہوتا نا وہ اس کے چہرے کے جو 2 شق تھے نا, ایک شق کی طرف آتا, یعنی پہلے اس کی طرف آتا. فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ, تو وہ اس کی یہ جو باچھی ہے نا, اس باچھی کو جو ہے وہ گدے تک چیر دیتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے آیا ہے تو اس جانب کو سب اس کی تشریح اب ہو رہی ہے. وَمَنْ خِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ, یعنی وہ جو چیرتا تھا 3 جگہ چیرتا تھا. ایک تو جو ہے وہ اس کا منہ چیرتا, اور دوسرا اس کا ناک چیرتا, اور تیسرا جو ہے وہ اس کی آنکھ, کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کونے موجود ہیں, تو ان کو چیر دیتا. اچھا اس کے بعد اچھا جی, بربما قال ابو رجاء فیشکو. اب ربما کا ترجمہ جو لفظی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں کبھی ہے, یعنی ابو رجاء جو روایت بیان کرنے والا ہے نا, اس سے راوی کون ہے؟ عوف ہے. دیکھیں آپ طرف عوف ہے نا, تو اصل میں تالا سے مراد یہاں اب عوف ہے, کہ عوف نے یہ کہا کہ بسا اوقات ابو رجاء نے جو ہے یہ کہا فیشک کو, یعنی یہ شرشروں کی بجائے اس کو, یہ شکوں کا معنی بھی پھاڑ دینا ہوتا ہے نا, لیکن یہ شرشر جو ہے زیادہ اس لیے زوردار ہے کہ اس کے اندر ایسے پھاڑنا ہوتا ہے جو چیرا جائے. تو اس لیے 2 روایت میں معنی تو کرتے تھے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے اب یہ شکو بھی ختم ہو گیا. قال ثم يتحول الى الجانب الاخر, وہ جو نیچے آدمی پڑا ہوتا ہے نا, وہ اپنی اس جہت کو جب چیر دی جاتی تو اس کو تو نیچے کر لیتا, دوسری جہت جو ہے وہ آگے کر دیتا. ثم يتحول الى الجانب الاخر, پھر وہ جو ہے وہ منتقل ہوتا جو نئی جانب ہے اس کی طرف. فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ, یا جیسے جانب بولا ہے, جو اس نے پہلی جانب جو کیا تھا نا اسی طرح جو ہے وہ دوسری جانب بھی جو تھا نا وہی آنکڑا لے کر وہ چیرتا. اچھا جی. ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ, پھر یہ بار بار کام کرتا. فَيَفْعَلُ فَمَا يَفْرُغُ, ترجمہ تو اس کا وادی ہے, بس نہیں فارغ ہوتا تھا وہ اس جانب سے یہاں تک کہ جو ہے وہ دوسری جانب صحیح ہو جاتی. یعنی مطلب ہے کہ جب وہ ایک جانب چیرتا تو دوسری جانب جو ہے وہ صحیح ہو جاتی. اچھا ماکانہ
اچھا جی، ثم یعود علیہ، پھر دوبارہ یہ کام کرتا، اور جو کام اس نے کیا تھا یہاں پھر المرۃ الاولی، یہاں الف لام کے ساتھ ہے. اچھا جی، میں نے جو ہے وہ ہاں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات ہے، تو سبحان اللہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پوچھا ما ہذان، یہ دونوں کون ہیں؟ تو یہ اب پھر اللہ کے رسول آ گئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قالا لی انطلق انطلق، جو ہے آگے چلو آگے چلو. جب فن طلقنا، پھر ہم چلتے رہے، فاتینا علی مثل التنور، ہم ایک ایسے گڑھے پر آئے جو تندور کی طرح تھا. تندور کا معنی یہ ہوتا ہے، تندور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیچے کھلا ہوتا ہے اور اوپر سے منہ اس کا تنگ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مثل تندور کہا ہے. اچھا آگے چلیے، وہ دونوں جائز ہیں. وہ احسب انہ کان یقول، اور میرا گمان یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے. یہاں دو لفظ بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے اس روایت میں یقین نہیں ہے، جو ہے نا احسبو، اس کا معنی میرا گمان ہے، تو گمان میں یقین نہیں ہوتا. تو یہاں اس کا جو آپ ترجمہ یہ کریں گے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا. دیکھیں اب یہ ہے صحابہ، اور صحابہ کی روایت دیکھیے، اس کے اندر جو چیز جو ہے وہ انہیں یقین نہیں ہے، وہ اس کے یقین کا لفظ بولتے ہی نہیں اس کے لیے. لیکن یہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ دیگر روایتوں نے جو ہے، دیگر روایتوں میں ساری تصریحات موجود ہیں، اس لیے ہم تو حدیثوں کو ملا کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو اچھا کیا لفظ تھے جو اس میں نہیں؟ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، یعنی میرا خیال یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ شور بھی ہے اور اس کے اندر جو آوازیں بھی ہیں، شور و غوغا بھی ہے اور آوازیں بھی ہیں. یہاں ذرا ایک چیز جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اب یہ کانا یقول جو ہے یہ ماضی استمراری ہے. کیا ترجمہ اس کا ذرا آپ کیجیے جی. جی کانا یقول، تو وہ کہا کرتے تھے، یا بسا اوقات انہوں نے یہ کہا، یہ ترجمہ ماضی ہے اور استعمال کیا ماضی استمراری کو. کیا مطلب ہے ماضی استمراری؟ جیسے کہ انس صاحب کی میں نے بات بتائی تھی، اگر ماضی استمراری سے مراد جو ہے وہ ہمیشہ ہے، مسلسل ہے، تو پھر تو میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے استاد، تو میں انہیں میرے بالکل ساتھ تھے، تو جب وہ انگلی اٹھاتے تو بند کر دیتے، پھر یہی تک ہی. اب کوئی آدمی یہ بتائے کہ یہ انگلی اٹھا کر جو ہے یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ نہیں ہے، یہ صرف ہلانا ہے. تو اس کا مطلب ہے حدیث میں جب واضح لفظ اشارے کی موجود ہے، آپ یہ بھی نہیں سمجھتے اشارہ یہ ہے. ہاں جی نہیں، وہ تحریک سے مغالطہ نہیں کھاتے، کہتے ہیں مسلسل تحریک. شیخ البانی نے جو بات بیان کی انہوں نے دو مفہوم اس کے بیان کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انگلی آپ ایک کھڑی کر لیں، اور ایک انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہلاتے رہیں. حالانکہ دو ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کو جمع کر کے بڑی بات آسان بنتی ہے. میں انشاءاللہ کبھی وہ مسئلہ آپ کو بیان کیا تو میں نے آپ کو بتاؤں گا حدیثیں کیسے جمع ہوتی ہیں. اب مصیبت میری یہ ہے کہ میرے شاگرد بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میرا مزاج جو ہے وہ باریک بھی نہیں ہے. اگر انہیں یہ پتہ ہوتا تو آج آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے. چلیے آگے چلیے. ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس نے سمرہ بن جندب نے جو ہے وہ بآخروں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا گمان یہ ہے. تو اب بتائیے کہ صحابی اگر اللہ کے رسول کی بات بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ لفظ کہے میرا گمان یہ ہے، نہیں روایت موت پر نہیں ہوگی. اس لیے گمان سے روایت موت پر نہیں ہوتی، روایت کے اندر یقینی معنی پایا جائے. ایک لفظ کے بارے میں یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟
اس سے پوری روایت بیان مت کرو. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ بھی اگر گمان کا ہو تو ساری بات گمان میں چلی جائے گی. تو نا آپ سمجھیے باریکیوں کو، جو عربی زبان کی باریکیاں، ان میں یہی بات ہے کہ جہاں کہیں گمان آ جائے گا وہاں یقین نہیں ہوگا. لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ بعض گمان جو ہے دلائل کی وجہ سے اتنے قوی ہو جاتے ہیں کہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ یقین کرنا پڑتا ہے. جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. نہیں، احسب کے بعد تو انہ ہی آتا ہے. علم انہ، یعنی جو افعال قلوب کے جو ہوتے ہیں نا فعل، ان کے بعد انہ آتا ہے، لیکن اس کا معنی انہ ہوتا ہے. نہیں، دونوں کا فرق ہے. انہ کا استعمال ہوتا ہے مفرد پر اور انہ کا استعمال ہوتا ہے جملے پر. نہیں، دونوں شک کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن لفظ کے معنی میں فرق ہے. کیا دور کیا ہے؟ یہاں کہیں نہیں ہے. نہیں، انہوں نے گمان سے یہ بات بیان کی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیگر حدیثیں جو ہے نا وہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بعض لوگوں نے جو احسبوں کا بیان ہی نہیں کیا، لیکن امام بخاری نے جو روایت کہی ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری بھی اس روایت کو جو ہے بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ روایت نہیں ہے، اس کی وجہ دیگر روایتیں ہیں جو امام بخاری کی نظر میں ہیں. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا بخاری کی یہ کتاب جو ہے صرف اس کے اندر 9000 حدیثیں ہیں، ویسے تو تکرار ختم کر دیں تو ہے ہی 3000. تو امام بخاری جس روایت کو لاتے ہیں پتہ نہیں اس کی بعد بس 100 روایتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک روایت چنتے ہیں. اب وہ ساری باقی 99 روایتیں کہاں ہیں؟ تو اس لیے حدیث کے اندر جو ہے نا پورا مجموعہ، اس کے جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مفہوم اور معنی ہے. مفہوم اور معنی اور بیان ایسی چیز ہے کہ وہ جن کو جو ہے وہ مخاطب کیا جائے، بلاغ المبین تو وہی ہو گیا ہے. تو اس لیے صحابہ کی جو بات ہے وہ یقینی ہوتی ہے. تو اس لیے حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابہ بھی گمان کرتے تھے، یہ بات ایسی نہیں ہوتی. ہاں، اگر ان کا کہیں گمان ہو تو لفظ بدل دیا انہوں نے، آج سے وہ میرا گمان یہ ہے. اسی طرح جو ہے نا حافظ صاحب کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، عبداللہ صاحب کی درایت تفسیری. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ کیوں حجت ہیں؟ کہتے ہیں تفسیر میں حجت ہے، اجتہاد میں حجت نہیں ہے. درایت تفسیری کا یہ پورا موضوع ہے. تو اچھا جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب آپ کو جو ہے میں نے چلیے آدھی حدیث نہیں ہوئی، لیکن باہر تو کم از کم آپ کے علم میں آ گیا ہے. میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک تو کانا جو ہے مضارع کے اوپر اگر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے، لیکن ماضی استمراری جو ہے وہ تسلسل کے لیے نص نہیں ہوتی. یہ نص اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ بھی عام علماء کے سامنے نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو دیگر علوم ہیں ان کا استعمال کروں. باقی دیکھ لیجیے کوئی آدمی جو ہے وہ حجت نہیں ہے، ہم عاجز طالب علم ہیں بس. اسی لیے لیکن جیسے کہ بڑی اچھی بات کہی کسی نے کہ مولانا مودودی کو کسی نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے بہت برا بلا کہا جاتا ہے، تو آپ کا ماشاءاللہ کلام اتنا شاندار ہے، آپ ذرا ان کا جواب دیں. کہتے ہیں میں جو جواب دینے کے لیے جو ہے جو میں نے محنت کرنی ہے نا، میں بہتر ہے کہ مثبت کام کو کر رہا ہوں. اللہ اکبر ماشاءاللہ جو ہے. اب جن لوگوں نے مولانا عبدو صاحب کا ترجمہ پکڑ لیا ہے یا مولانا عبدو صاحب کی، ان کو پتہ ہے کہ اصل میں یہ آدمی ایسا ہے. لیکن میں جب دیکھوں گا تو میں اس طرح سے دیکھوں گا، ایک طرف مولانا عبدو صاحب ہیں اور ایک طرف کوئی اور آدمی ہے. چلیے جی، آج اتنے رہنے دیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ.